عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا ہمارا یہ درس شروع کرتے ہیں سورہ قریش کی اس آیت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سورہ قریش کی آیت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی آیت کا اعراب اور اس کی ترکیب دیکھی تھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایلافہم، یہاں پر ایلاف مضاف بن رہا ہے اور ہم مضاف الیہ بن رہا ہے۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ ایلافہم مضاف اور مضاف الیہ ہے؟ اس کا آسان جواب یاد رکھ لیجئے کہ جب کبھی ضمیر متصل یعنی اٹیچڈ پروناؤنس ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے ربہ، اس کا رب، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ ربہم، ان سب کا رب، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ رحلۃ، یہ مضاف ہے اور الشتاء مضاف الیہ ہے۔ سردیوں کا سفر، مضاف اور مضاف الیہ میں کا، کی، کے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مضاف پر نہ الف لام نہ تنوین ہوتی ہے اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں رحلۃ الشتاء میں موجود ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہے، مضاف کا اعراب نہیں ہے، مضاف الیہ کا اعراب ہے۔ مضاف الیہ کا اعراب متعین ہے، مضاف کا کوئی پرٹیکولر اعراب متعین نہیں ہے۔ مضاف پر کا اعراب رفع، نصب، جر تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ ہمیشہ جر ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے جو اکثر طلباء کو ہوتا ہے۔ مضاف کے لیے کوئی خاص اعراب نہیں ہے، رفع، نصب، جر تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے مضاف، اور مضاف الیہ ہمیشہ ہمیش اس کا اعراب جر ہی ہوگا۔ اب دیکھیے رحلتا، اس پر نصب آ رہا ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہو رہا ہے۔ کس کا؟ مصدر کا۔ عموماً کیا ہوتا ہے؟ فعل کا فاعل ہوتا ہے، فعل کا مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب خالد، فعل فاعل، زیدن یہ مفعول بن گیا، لیکن یہاں پر ایلاف مصدر ہے۔ آلفا یولیف ایلافن باب افعال سے مصدر ہے، اور یہاں پر ایلاف کا مفعول بن رہا ہے رحلتا، یعنی مصدر کا مفعول آ رہا ہے، مفعول بھی للمصدر۔ واو حرف عطف ہے اور الصیفی یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل جب آپ حرف عطف کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو بات چل رہی ہے اور جس اسم کا، جس ناؤن کا یا جس ورب کا تذکرہ آیا ہے، پھر سے آپ اس کو دہراتے نہیں ہیں۔ جیسے رحلت الشتاء یعنی سردیوں کا سفر، اور رحلت الصیفی یعنی گرمیوں کا سفر۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی رحلہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ واو کو لا کر ایک اور مرتبہ رحلہ کا تذکرہ کرنا آپ کو نہیں پڑا، تو جملہ کیا ہو گیا؟ مختصر ہو گیا، کمپیکٹ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، اور اسی میں مکمل بات ادا ہو گئی۔ اسی سے عربی زبان میں یہ محاورہ ہے، خیر الکلامی ما قل و دل، سب سے بہترین کلام وہ ہے جو قل یعنی قلیل ہو، و دل اور اس کی دلالت بھی مکمل واضح ہو، ٹھیک ہے۔ تو واو حرف عطف ہے اور الصیفی معطوف ہے۔ یہ کس پہ معطوف ہو رہا ہے؟ اس کا معطوف علیہ ہے الشتائی، یہ اس کا معطوف علیہ ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا وہی معطوف کو دیں گے۔ جیسے موصوف اور صفت میں ہم نے دیکھا تھا کہ موصوف پر جو آ رہا ہے صفت پر بھی وہی آئے گا، اسی طرح معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا معطوف کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے ایلافی میں آپ کو جر نظر آ رہا ہے، یہاں پر جر کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نہ حرف جار ہے اور نہ اس سے پہلے مضاف ہے۔ تو دراصل عزیز ساتھیوں یہ بدل ہے۔ کس کا بدل ہے؟
اس کا جو مبدل منہ ہے وہ ہے لإیلافی قریشن، یہ اس کا مبدل منہ ہے۔ اب یہ بھی موصوف اور صفت کی طرح اعراب میں یکساں ہوتے ہیں، معنی میں بہت فرق ہے، لیکن صرف میں اعراب کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح موصوف ہوگا، موصوف پر نصب، رفع، جر جو بھی ہوگا، صفت بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگی۔ اسی طرح اگر بدل اور مبدل منہ کا بھی اعراب ایک ہی ہوگا۔ لإیلاف قریش میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جر نظر آ رہا ہے، وہاں پر جر ملا، لہذا یہاں پر بھی جر ہی آئے گا، بدل ہے اور اس کا مبدل منہ پہلے والی آیت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم توابع کے عنوان سے ایک ٹاپک انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ چلیے اس کا اعراب دیکھتے ہیں۔ اعراب جر ہے، کیوں؟ کیونکہ بدل ہے۔ رحلتا اور ہم جر ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہے۔ رحلتا نصب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے۔ الشتائی کا اعراب جر ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہے۔ اور اس کا اعراب الصیفی جر ہے، کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے الشتائی پر۔ اب اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ شتا ان دراصل شتاون تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے سما ان دراصل سماون تھا، سماون سے سما ان بنا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ آسمان کی جمع عربی میں بناتے ہیں تو سماعات نہیں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سماواتن۔ تو وہ واو کہاں سے آیا؟ وہ اصلی حروف میں تھا، سین، میم اور واو، ٹھیک ہے؟ ناقص واوی۔ اسی طرح یہ بھی شین، تا اور واو، شتاون تھا۔ تو یہاں پر جو قاعدہ لاگو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حرف زائد کے بعد اگر واو آئے گا تو اس کو حمزہ میں بدل دیں گے۔ اب یہ حرف زائد کیا ہے؟ یہ جو تا کے بعد الف آپ کو نظر آ رہا ہے اسے حرف زائد کہتے ہیں، یعنی اپارٹ فرام دا روٹ ورڈ، روٹ ورڈ کے علاوہ جو الف ہے اس کے بعد واو آ رہا ہے تو اس واو کو حمزہ میں بدل دیں گے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں۔ الفا حمزہ لام فا محموز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ناقص واوی ہے اور یہ اجوف یائی ہے، کیونکہ درمیان میں حرف علت آ رہی ہے، جوف پیٹ سے بنا ہے۔ ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے۔ ایلافہم ان کا مانوس کرنا، رحلتا یعنی سفر۔ یہ جو لفظ ہے رحلت، آپ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف آگے بڑھنا، ایک قدم سے دوسرے قدم کی طرف آگے بڑھنا، جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ لفظ ہم کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، مرحلہ، ایک سٹیج سے دوسرا سٹیج۔ اردو میں ہم کہتے ہیں مراحل، زندگی کے کئی مراحل آپ نے طے کیے، مرحلتن کی جمع مراحل، یہ اردو کا لفظ ہے اور اردو میں دراصل عربی سے آیا ہے۔ اگر آپ کی اور ہماری اردو زبان پختہ ہے اور ہم فصیح اردو کہتے ہیں تو یقین جانیے کہ قرآن مجید کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ الشتائی یعنی سردی، واو حرف عطف ہے اس لیے، اور الصیفی گرمی۔ اب اس کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔